الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ سامعین کرام، توحید سیریز ہماری چل رہی ہے۔ اب انشاءاللہ آج سے جنازہ سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے چند باتیں جنازے کے مسائل کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ انسانی زندگی میں پیدائش اور موت دونوں ہی بڑی اہمیت کے حامل واقعات ہیں۔ پیدائش کے مقابلے میں موت کے اثرات کہیں زیادہ گہرے اور دیر پا ہوتے ہیں۔ موت سے پہلے ہی بیماری کی حالت میں شرکیہ رسومات اور بدعات کا ایسا ختم نہیں ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو موت کے بعد بھی طویل عرصے تک جاری رہتا ہے۔ غور فرمائیے، انسان جب بستر مرگ پر ہوتا ہے تو سارے گھر میں عجیب سی کیفیات پیدا ہوتے ہیں۔ تیمارداری کرنے والوں کا احساس ناکامی، تقدیر کے سامنے انسان کی بے بسی، اپنے بال بچوں سے ہمیشہ جدائی کا المناک تصور، موت کا خوف اور گھبراہٹ۔ موت کے تمام تر آثار و قرائن کے باوجود نہ تو رشتہ دار اپنے بیمار کو اس دنیا سے رخصت کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں، اور نہ ہی مریض اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ امید و بیم کی اس کشمکش میں رشتہ دار اور مریض ہر وہ جتن کر گزرنے پر تیار ہوتے ہیں جو اس وقت کوئی حکیم یا جوگی، پیر یا سادھو، عالم یا جاہل بتائے۔ موت کے اس جان کسل مرحلے میں شیطان انسان کو شرک و بدعت کے تمام راستے دکھا دیتا ہے، جیسا کہ شرک یا دم جھاڑ، تعویذ، گنڈے، ٹونے ٹوٹکے، مزاروں سے خاک شفا حاصل کرنا، مزاروں پر دھاگے باندھنا، فوت شدہ بزرگوں کے ناموں کی نظریں، نیازیں دینا اور منتیں ماننا اور چڑھاوے چڑھانا وغیرہ، جنہیں اپنے ضعیف ایمان اور کمزور عقیدے کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت بآسانی اختیار کر لیتی ہے۔ موت کے بعد تعزیت کا مرحلہ آتا ہے۔ مرنے والے کی جدائی کا صدمہ اور رنج انسان کے جذبات کو بے قابو کر دیتا ہے۔ انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ آزمائش کے اس موقع پر بھی شیطان انسان کے دین و ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے اور رشتہ داروں کو مسنون طریقوں سے ہٹا کر خلاف سنت کاموں جیسے رونا پیٹنا، نوحہ و ماتم کرنا، کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا، سینہ کوبی کرنا، چہرے پر ہاتھ مارنا اور کالے کپڑے پہننا وغیرہ پر لگا دیتا ہے۔ تعزیت کے لیے مسلسل کئی ہفتے تک خصوصی اجتماعات کا اہتمام کرنا بھی اسی قسم کی جاہلانہ رسومات سے ہے۔ تعزیت کے بعد تعزیت سے بھی اہم مرحلہ ایصال ثواب کا ہے۔ ہر مسلمان مرد یا عورت، عالم ہو یا جاہل، یہ عقیدہ بہرحال رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو اپنے اعمال کی جزا یا سزا ضرور ملتی ہے، لہٰذا ہر آدمی اپنے فوت شدہ اعزاء کو کسی نہ کسی طرح ثواب پہنچانا ضروری سمجھتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اپنے معاشرے اور ماحول میں ایصال ثواب کے لیے جو کچھ ہوتا دیکھتی ہے اسے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ مثلا رسم قل، رسم فاتحہ، رسم سوئم، 7واں، 10واں، 11واں، 20واں، 40واں، میت کے گھر بڑے کھانے کا اہتمام، قرآن خوانی کا اہتمام، برسی منانا، قبر پر کھانا یا مٹھائی وغیرہ لے جا کر تقسیم کرنا وغیرہ۔ کسی کو اس بات پر سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ ان تمام مروجہ اعمال و افعال کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں، یا یہ تمام افعال محض جہالت، عجمی تصورات اور ہندوانہ رسومات سے متاثر ہو کر ہم نے اختیار کر رکھے ہیں۔ ایصال ثواب کے طریقے اپنا کر رشتہ دار اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مرنے والے کے ساتھ اپنے تعلق، محبت اور عقیدت کا پورا حق ادا کر دیا، اور انہیں یہ بھی اطمینان ہو جاتا ہے کہ کم از کم سال بھر کے لیے تو ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہو ہی گئے۔ سب سے آخر میں زیارت قبور کا مرحلہ آتا ہے۔ قبروں پر مزار اور قبے تعمیر کرنا، عرس اور میلے لگانا، چراغاں کرنا، پھولوں کی چادریں چڑھانا، قبروں کو غسل دینا، قبر کے نزدیک یا دور باادب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، قبر پر جھکنا یا سجدہ کرنا، قبر یا مزار کو بوسہ دینا، قبر یا مزار کا طواف کرنا، قبر پر بیٹھ کر تلاوت کرنا یا نماز پڑھنا، اہل قبور کے سامنے اپنی حاجات اور مشکلات پیش کرنا، انہیں حاجت روا سمجھ کر مرادیں مانگنا، ان سے دعا کی درخواست کرنا، یہ وہ سارے غیر مسنون افعال ہیں جن کا تعلق زیارت قبور سے ہے، اور مسلمانوں کی کثیر تعداد ثواب اور اجر کی نیت سے انہیں کیے جا رہی ہے۔ غور فرمائیے، جنازے کے مسائل میں دین کے نام پر شامل کی گئی
شامل کیے گئے رسم و رواج، بدعت و شرک کی کتنی چھوٹی بڑی پگڈنڈیاں مل کر شرک کی عظیم شاہراہ تعمیر کرتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دین میں رائج تمام تر شرک و بدعت میں سے 90% کا تعلق صرف جنازے کے مسائل سے ہے تو اس میں قطعاً کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ شرک کی مذمت میں قرآن مجید اور ذخیرہ احادیث بھرا پڑا ہوا ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں ذخیرہ پڑا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کے ہاں شرک کی کوئی بخشش نہیں، اس کے علاوہ اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ اور فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا سارا کیا کرایا ضائع ہو جائے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، اے نبی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، نبی اور اہل ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ مشرک جہنمی ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں 7 ہلاک کرنے والی باتوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 باتیں کون سی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی جان کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، ایماندار پاک دامن اور بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وصیت فرمائی کہ لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت أو حرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا خواہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ تو ان آیات اور احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صرف شرک ہی وہ واحد گناہ ہے جو اللہ کے نزدیک ناقابل معافی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی 2 ٹوک فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس کے مرتکب پر جنت حرام ہے اور مشرک کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے۔ سارے قرآن مجید میں اتنی شدید تنبیہ کسی دوسرے گناہ کے بارے میں نہیں آئی کہ براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما دیا گیا اے نبی اگر تم بھی شرک کے مرتکب ہوئے تو تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور ہماری سزا سے بچ نہیں سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ تمام مسلمانوں کو مشرک کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے بخشش تک کرنے سے منع فرما دیا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دنیا اور آخرت میں ہلاک کرنے والی باتوں میں سے شرک کو سر فہرست شمار فرمایا اور اپنے صحابی کو اس بات کا حکم دیا کہ قتل ہونا یا آگ میں جل جانا برداشت کر لینا لیکن شرک کے قریب بھی نہیں جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی یا مدنی زندگی کے کسی بھی موقع پر شرک کے معاملے میں معمولی سی مداحنت بھی گوارے نہیں کی۔ مکی زندگی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ انتہائی کٹھن اور جان لیوا آزمائشوں سے گزر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکومت کی قیادت سنبھالنے کی پیشکش کو اکثر ٹھکرا دیا جو نظام شرک کی بنیاد پر قائم تھی اور جسے قریش مکہ شرک کی بنیاد پر ہی قائم رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے مقابلے میں ایک طویل اور صبر آزما جد و جہد کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک ایسی حکومت کی بنیاد رکھی جو خالص نظام توحید پر قائم تھی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت اور قوت حاصل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے عالم عرب میں یہ مشن دے کر بھیجا کہ جاؤ جہاں کہیں بھی تصویر نظر آئے اسے مٹا دو اور جہاں کہیں اونچی قبر دیکھو اسے زمین کے برابر کر دو۔ مکی زندگی میں ہی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصالحت کی غرض سے پیشکش کی گئی کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ 2 ٹوک اور واضح اعلان کروا دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ایک الہ کی بندگی سے انکار کرنے والوں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اور 9 ہجری میں طائف سے بنو ثقیف کا ایک وفد اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا، تو یہ شرط پیش کی کہ اگر 3 سال تک ہماری امیدوں، حاجت روائیوں اور مشکل کشائیوں کے مرکز لات کو نہ توڑا جائے تو ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شرط کسی قیمت پر قبول نہیں فرمائی، بلکہ وفد کے ایمان لانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کے ساتھ ہی جناب ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرما دیا کہ جاؤ سب سے پہلے ان کا بت توڑ کر آؤ۔ ایمان کے ضعف اور عقیدے کی بگاڑ کی انتہا ملاحظہ ہو کہ طائف پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بت توڑنے لگے تو سارے شہر کے بچے، بوڑھے، عورتیں اور مرد امنڈ کر جمع ہو گئے کہ دیکھیں ان لوگوں پر کیسے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ مشرکین طائف کی پرستش اور پوجا کا مرکز، نظریں، نیازیں اور چڑھاوے وصول کرنے والا معبود توحید پرستوں کی ضربوں سے رضا رضا ہوتا رہا۔ دیکھنے والے حیران اور ششدر رہے اور نظام توحید کے علم بردار اپنا فرض ادا کر کے خدمت اقدس میں واپس تشریف لے گئے۔ دراصل دین اسلام میں عقیدہ ہی وہ بنیاد ہے جس پر تمام اعمال کی جزا اور سزا کا انحصار ہے۔ اگر عقیدہ شرک سے پاک ہے اور صاف ہے تو اعمال کی کوتاہیوں اور لغزشوں کی بخشش اور معافی کی پختہ امید رکھنی چاہیے، لیکن اگر عقیدے میں شرک کی آمیزش ہے تو پھر پہاڑوں کے برابر نیکیاں بھی کسی کام نہیں آئیں گی۔ ہمارے معاشرے کا یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو محض جہالت اور غلط رہنمائی کی وجہ سے شرک افعال کار ثواب سمجھ کر رہی ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو معاشرے کے رسم و رواج، آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور خاندانی عادات کی بوجھل زنجیروں میں جکڑے ہوئے بادل نخواستہ اس راستے پر چل رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان زنجیروں کو کاٹ پھینکا جائے، لیکن انہیں کہیں سے رہنمائی میسر نہیں آتی۔ جہالت کے اندھیروں سے وہ نکلنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو اس صورتحال میں قرآن و سنت کے علمبردار اور شرک و بدعت سے بیزار نوجوانوں کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے اور یہ پختہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں، گھر بار ہو یا حلقہ احباب ہو، اتباع سنت کی روشن شمعوں کو روشن کریں گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلن عام کریں گے، اور اس کے مقابلے میں معاشرے کے بنائے ہوئے رسم و رواج، خاندانوں کی بنائی ہوئی روایات، آباء و اجداد کی اختیار کی ہوئی جاہلانہ عادات، علماء سوء کی بنائی ہوئی بدعت اور غیر مسلموں سے مستعار لیے ہوئے تصورات کا لمحہ بھر کے لیے بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ اتباع سنت کی دعوت دینے والوں کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے آج کا زمانہ 20 یا 30 سال پہلے کے زمانے سے بہت مختلف ہے۔ تعلیم نے لوگوں کے سوچنے اور سمجھنے کے انداز بدل دیے، روشن خیالی پیدا ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ اتباع سنت کا موقف اس قدر جاندار اور مدلل ہے کہ تعصب اور فرقہ واریت سے پاک ذہن رکھنے والے ہر پڑھے لکھے مسلمان کے دل و دماغ میں فوراً اتر جاتا ہے۔ لہٰذا زندگی کے ہر معاملے میں، ہر جگہ اتباع سنت کی دعوت پورے اعتماد اور پوری قوت کے ساتھ سر اونچا کر کے دیجیے کہ فقط یہی دین حق ہے۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی سیدھی راہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔